إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان کی زندگی برائے بندگی ہے. والوں پہ کا نام اس پہ اختصار سے بات کی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم بقدم، مرحلہ بمرحلہ اور منزل بمنزل اس فریضے کو کیسے ادا کیا، ساتھیوں کو ساتھ لیا اور پھر یہ اعلان فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنی حج کے مناسک، ادا کے طریقے اور سلیقے سیکھ لو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے یاران سفر میں قدم قدم پہ جو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے، کانوں سے سن کے، زبان سے بیان کرا اور اس کا نقشہ کھینچا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں. آج کی ملاقات میں اس سوال کا جواب کہ حج کیوں ضروری ہے، حج میں کیا فائدہ رکھا گیا ہے، حج میں دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ہمارے لیے کون سے فوائد ہیں، ثمرات ہیں کہ حج کرنے کے بعد جن کو سمیٹا جا سکتا ہے. تو حضرات، شریعت کا کوئی بھی کام، بندگی کا کوئی بھی طریقہ اور حکم لاجک کے بغیر نہیں ہے. وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، آ جائے تو الحمدللہ، شریعت بیان کر دے تو فبہا، اور اگر نہ بھی سمجھ آئے تو اللہ کے کسی بھی فیصلے کا مقصد وہ حکم تعبدی ہے کہ میں مالک ہوں، جو چاہوں فیصلہ کروں. میں نے تجھے بنایا ہے، خالق اور رازق میں ہوں، نعمتیں میں نے دی. تو تیری زندگی جب دی ہوئی میری عطا ہے تو کیسے تو نے گزارنی ہے یہ بھی میرا من ہے اور فیصلہ ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ کے فیصلے کے اوپر، آرڈر کے اوپر کسی بھی انسان کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، نہ حاشیہ نشینی
کہ ایسے نہیں ایسے کر لو، نہ نکتہ چینی کہ ایسے کیوں ہوا ویسے کیوں نہیں ہوا، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کا تعلق نہیں ہے۔ ہم بندے ہیں اور بندے کو سمینا و اطانا آمنا و صدقنا سنا جائے گا پورے انہماک سے، مانا جائے گا دل و جان سے، اور اس پہ عمل کیا جائے گا اور عملی مہر اور تصدیق ثبت کی جائے گی، کیونکہ ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں، ہم نوکر ہیں۔ مالک جو جب جیسے چاہے کیا جائے گا۔ حج اللہ نے کیوں فرض کیا ہے؟ یہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ کیوں فرض کیا ہے، لیکن کتاب اللہ کو پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندگی کی جتنی بھی قسمیں ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا، کہ انسانوں بندے بنو، بندگی کرو، ہم نے یہاں اس کا معنی کیا ہے کہ عبادت کرو۔ صرف عبادت نماز روزے حج زکوٰۃ سے بندگی نہیں ملتی، پوری زندگی کا ایک ایک پل رب کے آرڈر کے مطابق نواہی سے رک کے چلنا، یہ اصل بندگی ہے اور یہی عبادت ہے۔ عبد ہونا، بندہ ہونا، غلام ہونا، یہ 24 گھنٹے ہے اور پورے 7 دن ہے، کوئی چھٹی کا چکر نہیں ہے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندگی کو نکھارنے کے لیے بے شمار عبادتیں رکھی ہیں، جن میں سے 4 موٹی عبادتیں یہ پہچان ہے بندگی کی، اور چاروں کی اساس اللہ کی توحید اور پیغمبر کی سنت ہے۔ دیکھیے وہ سین کتنا خوبصورت تھا میرا اور آپ کا بچپن، آج کے دور کے بچوں کو شاید وہ میسر نہ ہو، کہ جب ہم یہ پڑھتے تھے کہ پہلا کلمہ طیب اور طیب مانے پاک، وہ ایک شعور، وہ ایک بچپنا، وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم نے اس سے بڑھایا بھی نہیں، کم بھی نہیں کیا، بچپن سے لے کے عمر 55 ہو چلی۔ کیوں؟ کہ یہ حکم تعبدی ہے، جیسے رب چاہے اتارے جبریل لائے، اور جتنا جو سائز میرے پیغمبر مصطفیٰ اور حبیب دے دیں وہی کافی ہے، وہی ہمارے لیے شافی، مرضیاں ایڈ نہیں ہوں گی۔ تو حج کے لیے اللہ نے اسے جامع العبادات بنا دیا، زبان کا اقرار بھی اس میں، دل کی گہرائیوں سے تصدیق بھی اس میں، اور عملی شکل قدم بہ قدم وہ بھی اس میں رکھی۔ نماز عبادتوں میں سے سب سے بڑی عبادت، وہ بھی اس میں ڈال دی۔ زکوٰۃ مالی عبادت، اللہ نے اس کو خود مالی عبادت بنا دیا۔ قربانیاں رکھ دی، سفر قدم قدم پہ پیسے کی اور مال کی ضرورت رکھ دی۔ روزہ وہ بھی اس میں ڈال دیا، اگر کوئی مسئلہ ہے 3 وہاں پہ رکھ لو، وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ، 7 واپس آ کے رکھنا، روزہ بھی اس میں ڈال دیا۔ لیکن اتنی جامع عبادت کہ قیام سے لے کے رکوع تلک، رکوع سے لے کے سجود تلک، سجود سے لے کے تشہد تلک، اٹھنے سے لے کے بیٹھنے تلک، بیٹھنے سے لے کے لیٹنے تلک، لیٹنے سے لے کے سونے تلک، سونے سے لے کے جاگنے تلک، پھر وہاں سے اٹھنے سے چلنے تلک، کوئی جگہ ایسی نہیں، کوئی قدم ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی نے کچھ خاص تربیت کا اہتمام نہ کیا ہو۔ اور وہی تربیت دروس ہیں اور اسباق ہیں جن کو شاید ہم نہیں پڑھتے، حج کراتے ہیں، اور پھر لکھنے والا لکھتا ہے کہ ما حج الا بعیر۔ محترم حاجی صاحب حج کرنے گئے تھے، اٹھنوں تے ماتا آ گئی ہے لیکن خود نو نہیں آئی، یہ جملے لکھے ہیں لکھنے والے نے۔ ما حج الا بعیر، کہ جناب دنیا کی اس وقت کی مہنگی ترین سواری اونٹ پہ حج کرنے گئے تھے، اونٹ حج کرایا ہے، خود ویسے کے ویسے ہی رہ گئے ہیں۔
تو آئیے، جن کو اللہ نے موقع دیا ہے یہ سبق ان کے لیے بھی ہے، اور جن کو ابھی نہیں ملا وہ منتظر ہیں، انتظار میں ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے۔ اور جن کو رب نے بار بار موقع دیا اور وہ حج کر کے حاجی سے الحاج بن گئے ہیں، ان کے لیے بھی لولا ہے۔ اور سب سے پہلے ان دروس کا، ان اسباق کا مخاطب میں خود ہوں اور میری ساتھ ہے۔ اللہ سے مدد مانگ کے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 197، اس کا تھوڑا سا ترجمہ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحج اشہر معلومات، یہ حج مخصوص مہینوں کے، مخصوص ایام کے، مخصوص لمحات کے، مخصوص طور اتوار طریقوں کو کرنے کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ربیع الاول میں حج رکھ لیں، کوئی رجب میں حج رکھ لے، کوئی رمضان میں حج رکھ لے، کوئی کہیں جانے کا نام حج رکھ لے، کوئی پیر کی مٹھی گرم کرنے کا نام حج رکھ لے۔ بڑے سارے لوگوں نے یہ کہا ہے، اوپر الحج عنوان لکھ کے نیچے لکھا ہے کہ حج کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ 15-20 لاکھ ضائع کر کے سعودی حکومت کو پیسہ جمع کروا کے آ جائیں، بلکہ اس سے مراد آپ کے مرشد، آپ کے پیر، آپ جائیں ان کی بیعت کریں، تجدید بیعت کریں، اور جب ہاتھ ملائیں تو مٹھی گرم کریں، یہی حج ہے۔ اور تقریباً ہر صوفی نے کسی نہ کسی شکل میں اس کو کہیں نہ کہیں ضرور بیان کیا ہے۔ جس کو بھی ضرورت پڑی اس نے پیر خانہ کھولا، اور اللہ کے در، رب کے حکم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ بعض ظالموں نے یہ بھی لکھا کہ وہ حج کا جو اجتماع اور اکٹھ ہے نا، بیکار ہے، اس سے بڑا اجر اور ثواب کہیں قادیان جانے میں ہے۔ دل تو کر رہا تھا کہ آج جناب کی وفات کا دن ہے، اسی موضوع کو رکھوں کہ جس نے میرے پیغمبر کی، دنیا میں سب سے بڑا اعزاز ایک انسان کے لیے ہے کہ وہ کسی نبی کا ماننے والا امتی ہو، اور اس سے بھی بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ امام الانبیاء کا امتی ہو۔ اور اس بات پہ میں خوش ہوں، آپ بھی خوش ہوا کریں کہ یار رب نے مجھے میرے پیغمبر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اور کب دیا ہے رب نے؟ یہ رب کا فیصلہ ہے، وقت سے پہلے نہیں اور وقت سے بعد میں بھی نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں۔ میں اس سے بڑھ کے کیا مانگوں کہ رب نے مجھے میرے نبی کا امتی بنایا ہے۔ میری خواہش تھی کہ میں دور صحابہ میں پیدا ہوتا، آپ کی بھی شاید ہو، لیکن میں رب کی رضا پہ راضی ہوں کہ اس نے مجھے تب پیدا کیا جب ہم نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، پھر بھی مانتے ہیں۔ دیکھ کے تو بڑے سارے مان لیتے ہیں، بن دیکھے صدیوں گزرے، پورے پیار اور محبت سے ماننا، اور مجھے میرے رب نے جس دور میں پیدا کیا ہے میں راضی ہوں۔ یہ بیچارہ دونوں باتوں پہ راضی نہیں تھا، کہتا تھا کہ وقت سے لیٹ کیوں، مقدر سے زیادہ مانگنا چاہتا تھا۔ یہ امتی ہونے پہ راضی نہیں ہوا، کبھی بیچارہ مادی بنتا رہا، کبھی کچھ بنتا رہا، کبھی مسیح زماں بنتا رہا، کبھی موعود زماں بنتا رہا، کبھی ذلی، کبھی بروزی، اور کبھی پھر خود رب، کبھی رب کا عرش، کبھی رب کا بیٹا، کبھی بیوی، کبھی آدم، کبھی نوح، کبھی یعقوب، کبھی موسیٰ، کبھی محمد، کبھی کچھ، نبوتوں کے دعوے کرتا ہوا، عزت لیتے لیتے جاتے ہوئے آج کی تاریخ میں 26 مئی لاہور احمدیہ بلڈنگ، دنیا کی رسوا کن موت مارا میرے رب نے۔ نبیوں کی زندگی بھی پاکیزہ ہوتی ہے، موت بھی پاکیزہ ہوتی ہے، لہذا اپنی مرضیوں سے کچھ بڑھائیں مت، گھٹائیں مت، لیبل چینج مت کریں، ٹائٹل وہی رکھ کے نیچے مواد اور مٹیریل مت بدلیں، 2 نمبری مت کریں۔ یہ والی کرپشن دنیا کی تمام کرپشنوں سے بری ہے جو دین میں کی جائے۔ الا للہ الدین الخالص، کیونکہ رب کی جو پیکنگ ہے وہ خالص ہے، رب نے کچھ بھی ملاوٹ والا نہیں دیا۔ میں کہا کرتا ہوں، مرچ کے بوٹے کے اوپر لگی ہوئی مرچ کو چیک کر لیں،
دنیا کے کسی گوشے میں کاشت کریں پیور ہوگی، اور اس کی خوبی اور حسن اور میرے مالک کی توحید اور وحدانیت چھوٹے سے بچے کو بھی دیں، وہ اوپر والی سائڈ سے جتنا مرضی چاٹ لے، اس میں کچھ تیکھا نہیں ہے۔ یہ کس نے کیا ہے کہ باہر والی سائڈ وہاں پہ کڑواہٹ نہیں آنے دی، اور کاٹ کے اندر بڑا بھی زبان لگائے تو سی ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی پھل لائیں جو خالص نہیں دیا، زیر زمین کوئی چیز لے کے آئیں جو رب نے خالص نہیں دی، ہواؤں میں فضاؤں میں سب خالص، جہاں بھی ملاوٹ کی ہے یہ حضرت انسان کا ہاتھ ہے اس میں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، عبادات میں بھی ملاوٹ کر گیا، عقائد میں بھی ملاوٹ کر گیا، مناجات میں بھی ملاوٹ کر گیا، اور تو اور کلموں میں بھی کرپشن رکھی۔ میرے محبوب نے کہیں نہیں دیے تھے یہ 6 کلمے، لیکن لگا ہوا ہے۔ لہذا دروس حج میں پہلا درس کہ حج اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ بندوں کی طرف سے نہ کوئی ہٹا سکتا ہے۔ جس نے مجھے زندگی دی ہے، جان دی ہے، جہان دیا ہے، بدن دیا ہے، جسم دیا ہے، صحت دی ہے، طاقت دی ہے، مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، اسی نے کہا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ لوگوں میں اعلان حج کر دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ یہاں ہے کیا؟ میرے بیٹے کو تو دودھ نہیں ملا، میری بیوی کے لیے کوئی ایک جرنل اسٹور یہاں پہ نہیں ہے، یہاں کوئی گھاس نہیں ہے، کوئی درخت کوئی پودا نہیں ہے، کوئی پھل ملنے کو نہیں ہے، یہاں آ کر کے کریں گے کیا؟ اللہ نے کہا اعلان کر دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا، اور وہ اعلان اس وقت دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں الحمدللہ آٹومیٹکلی دنیا کو پتہ ہے کہ حج کیا ہے۔ فطرتاً یہ برکت تھی اس اعلان کی، تسلیم کی، ماننے کی۔ مگر کچھ داہریے بیچارے آئے ہیں حالات کے مارے ہوئے، جنہیں مسلمانوں کا پیسہ خیر پہ لگتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ جہاں مرضی لٹا دیں، نیو ایئر نائٹ پہ بڑے خوش ہوں گے، شراب شباب کباب پہ لٹائیں تو بلے بلے، آوارگی میں، زنا میں، فحاشی میں، گندگی میں، غلاظت میں، فضولیات میں، لغویات میں جتنا لگا دیں کوئی حرج نہیں۔ کوئی نہیں بولے گا سگریٹ پہ کتنا سالانہ سڑ رہا ہے اور کتنا ایک دہاڑی میں انسان اپنے ہاتھوں سے آگ لگا رہا ہے، کوئی نہیں بولے گا۔ لیکن اللہ نہ کرے قربانی کا موقع آ جائے، حج کا موقع آ جائے، دنیا جہان کے وائرس آنے لگتے ہیں۔ حکے پہ، شیشے پہ 10 آدمی ایک ہی نڑی کو چونگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ چونگ کا لفظ میں نے کسی وجہ سے بولا ہے کیونکہ پیور میری زبان کا لفظ ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کرونا نہیں ہے، کوئی حفاظتی اقدامات نہیں ہیں، سب چلتا ہے۔ سگریٹ کے ٹوٹے ایک دوسرے سے کش لگا کے محبت سمجھی جاتی ہے، لیکن اگر یہی پیسہ قربانی پہ لگ جائے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ لہذا سبق سیکھیں، رب کا دیا ہوا مال وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے تم نے ہمیں واپس لوٹانا ہے۔ ہم تمہارے دل دیکھتے ہیں، اور یہ بالکل بابا جیسی بات ہے۔ اب میں اور رب میں جو مشابہت ہے نا وہ دینے کی ہے۔ اللہ بغیر اسباب کے دینے پہ قادر، اور باپ کو اسباب کے تابع کر کے دینے والا بنا دیا ہے۔ باپ کو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے بیٹے کے لیے بڑی پیار سے اپنی ہمت کے مطابق چیزیں لا کے اس کے ہاتھ پہ تھما کے، بعد میں کہیں کہہ دے نا بیٹا اس میں سے یہ چیز مجھے دے دے، تو بچہ باپ کو کہہ رہا تھا وہ کہاں لے گیا، وہ دینے کو تیار نہیں ہوتا، من نہیں کرتا۔ یہی انسان کا حال ہے، اور اللہ نے کہا ہے یہ بخیل، دیتے ہمیں، عطا ہم کرتے ہیں، اور یہ کہتا ہے ہماری محنت کا نتیجہ ہے، یہ ہماری رحمت اور نعمت ہوتی ہے، اور ہم بدلے میں کہتے ہیں دیے ہوئے میں سے تھوڑا سا دے دے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے کرنا ہے، حلال میں سے کرنا ہے، یہ سبق ہے، اور اس پہ ہم نے تفصیلی بات کی تھی، لیکن آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سبق سیکھیے حج سے۔ یہ آیت کا ترجمہ فمن فرض فیہن الحج، جو حج اپنے اوپر فرض کر لے اور اس پہ حج فرض ہو چکا ہو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، لا نفی جنس ہے،
نفی جنس کا معنی یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ اس حال کے اندر کوئی دھاگا نہیں ہونا چاہیے تو مطلب ہے پھر کوئی دھاگا ہونا ہی نہیں چاہیے. ایک معمولی سا بھی پیس مل گیا تو یہ لائے نفی جنس اپنا کام نہیں دکھا رہی، مطلب یہ ہے کہ کچھ پڑا ہے. اور اگر میں کہہ دیتا ہوں کہ یہاں ٹوٹلی کلیئر ہے ایسا کچھ نہیں ہے، اور اگر میں یہاں کہہ دوں کہ ہمارے اس حال میں نیچے کوئی خاتون نہیں ہے تو مانا ہے نہیں ہے. اوپر کوئی مرد نہیں ہے، مانا ہے نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اگر حج کرنا ہے فلا رفث ولا فسوق. یہ دو جملے سنیے گا. ایک لفظ آپ سنتے ہیں فسق و فجور. فجور فجر سے ہے، جیسے فجر رات کے اندھیرے چیر کے طلوع ہو جاتی ہے اور اپنا آپ دکھاتی ہے، چیزیں شو ہونے لگتی ہیں اور آپ پر نظر آنے لگتی ہیں. گناہ کر کے لوگوں کو دکھانا، اعلانیہ بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، لوگوں میں، رش میں، بھیڑ میں، ہجوم میں یہ شو کرنا کہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، یہ تیرے رب نے ویسے بھی منع کیا لیکن بالخصوص سفر حج میں کسی بھی جگہ ایسی کوئی حرکت منع ہے. فسوق فسق سے ہے، فسق چھپے ہوئے کو کہتے ہیں. 5 چیزیں جنہیں مارنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ حرم میں بھی داخل ہو جائیں، ان کو مار دو. سبب کیا بتایا ہے؟ فَإِنَّهُنَّ فُوَيْسِقَاتٌ. ان کے اندر گندگی، غلاظت، تکلیف اور انسان کے لیے خباثت چھپی ہوئی ہوتی ہے. فسق. سانپ دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت ہے، کوئی زہر کی تھیلیاں لے کے تو بظاہر نہیں پھر رہا ہوتا. ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب سہی لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ. کہا حرم کے اندر بھی ملے تو مار دو. ساری دنیا کہہ رہی ہے نہیں کچھ نہیں کہنا. میرے مرشد، میرے ہادی، میرے راہبر، کائنات میں سب سے بڑی رحمت للعالمین، جنہوں نے چیونٹی کو مارنے سے روکا، ہدہد کو مارنے سے روکا، انہی نے کہا ہے کہ ان کو مار دیا جائے گا، قتل کیا جائے گا. ان میں چیل بھی، کوا بھی، چوہیا بھی، بچھو بھی، سانپ بھی، 5 چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کری. سبب ہے فویسقات. تو پورے سفر حج میں کہیں تنہائی ملے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کیمرے نہیں لگے ہوئے، میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں، نفس بلا رہا ہے، شیطان دعوت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کر لے، کون دیکھ رہا ہے، تو اجنبی ہے، کون جانے گا، یہاں کوئی اپنا نہیں، تو اکیلا آیا ہے. اللہ کہتے ہیں ولا فسوق. یہ بھی تجھے اجازت نہیں ہے سفر حج میں. ولا جدال. جدل نہیں، لڑائی نہیں، جنگ نہیں کسی بھی قسم کی. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں وہاں پہ تھا تو کچھ دوست ایک مسئلے کے حوالے سے آئے، جو مجھے سمجھ تھی، جو مجھے دلیل کا پتہ تھا، میں نے بتا دیا. تو کہنے لگے جی نہیں ایسے نہیں ہے. میں نے کہا سر جی پھر جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے کر لیں. کہنے لگے نہیں آپ ہمارے ساتھ یہاں بتائیں، بات کریں. میں نے کہا محترم یہاں تو یہ انداز ہے کہ کوئی کسی کی دکان پہ جائے، باس مباحثے پہ اتر آئے تو دکان والا کہہ دیتا ہے کہ یار پوری مارکیٹ پہ ہی ہے، جا جی تو تینوں چنگا لگے لے لے، میں بحث نہیں کرنا چاہتا. میری یہ چیز ہے آپ کے سامنے، یہ میرا ریٹ ہے. مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے دلیل سے غرض ہے اس وقت کہ میرے محبوب نے یہ کام کیا، صحیح سند کے ساتھ ملا، کتاب اللہ نے بتایا، رب نے اتارا، جبریل لے کے آئے، میرے پیغمبر نے وہ بتا دیا اور سمجھا دیا. آپ پھر بھی ضد پہ ہیں. یہ والا جدال بھی منع ہے کہ وہاں آپ مباحثوں میں، مناظروں میں، چیلنجز میں، ادھر ادھر میں، دائیں بائیں میں. بھائی ٹھیک ہے تیرا دل کرتا ہے کر لے، نہیں کرتا پھر جیسے تجھے سمجھ آتی ہے. جو دلیل تھی وہ میں نے بتا دی ہے. لست علیہم بمسیطر. ڈنڈے سوٹے سے میں نے منوانا نہیں. وما علیک الا البلاغ المبین. بات کو واضح کر کے دلیل کو بین انداز میں پہنچا دیا ہے، حوالہ دے دیا ہے. نہیں سمجھ آتی اللہ مالک. یہ بھی جدال منع ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی لڑنا منع ہے. پہلے میں پھر آپ، اس پہ بھی، حتیٰ کہ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے لڑنا بھی منع ہے. کتنا عظیم ہے کل قیامت کے دن جس نے اس کا بوسہ لیا یہ پہچان کے کہے گا کہ اللہ اس بندے نے میرا بوسہ لیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ فضیلت ہے نا اس کی. سنیے آپ نے
اللہ تعالیٰ اس کو 2 آنکھیں دے گا اور یہ کہے گا اللہ اس نے میرا بول. اچھا یہ کہے گا تو ملے گی کیا؟ جنت. جنت ہی ملنی ہے نا انشاءاللہ، امید ہے ہماری، رب کی رضا ملنی ہے. لیکن حق پہ ہوتے ہوئے بھی، لائن میں پہلے میں تھا، یہ شخص بعد میں آیا ہے، دھکم پیل شروع ہے، اور میں وہاں رائٹ رکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو پیچھے کر لوں تو پھر کیا ملنا ہے؟ کہا جنت کا فرنٹ کا محل تمہیں دلوایا جائے گا. یہ نہیں پڑھا کبھی؟ میرا لڑائی جھگڑا جانتے ہوئے میں رائٹ پہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، میرا بنتا ہے، میں قریب پہنچ گیا ہوں، میرا منہ جو ہے وہ اندر جا چکا ہے، پھر کسی نے کھینچ کے، یہ بھی سفر حج میں اجازت نہیں. ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. اوے یاد رکھو، بھلائی میں تم جو بھی کرو گے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا رب جانتا ہے، اس کا اجر صلہ تمہیں وہ مل جائے گا. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. حج کرنے جا رہے ہو، کوئی زاد راہ لے آنا. اللہ جی زاد راہ کیا ہے؟ زمزم نہیں، کھجوریں نہیں، سکری نہیں، مالک مبروم نہیں، اجوا نہیں. دنیا جہان کا وہاں ساز و سامان ملتا ہے، دولت، سونا، پیسہ، ڈالر، ریال، مال و متاع کا نہیں. آپ نے جو زیادہ راہ لے کے آنا ہے نا، وہ ہونا چاہیے تقوی. اللہ تقوی کیا ہے؟ کہا جو میں کہوں وہ کرتے رہنا ہے، جس سے روکوں رکتے رہنا ہے. یہ ہے اصل واتقون یا اولی الالباب. دنیا سے نہ ڈرنا، میرے سے ڈرنا. اگر عقل رکھتے ہو، عقل رکھتے ہو، باقی رہ کے کاروبار یہ چلتے رہتے ہیں. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. تم یہاں سے جاتے ہوئے کچھ لے گئے ہو، وہاں بیچ دیا ہے، میں اس کو نہیں دیکھوں گا، کوئی بات نہیں. اپنا سفر حج میں خرچ نکالنا چاہتے ہو نکال لو، لیکن جو لینا ہے رستے میں وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے. اور یہی مقصد ساری عبادتوں کا ہے، روزے کا ہے. تو آئیے اللہ کی طرف رجوع کر کے حج ہمیں کیا سبق دیتا ہے اسے دیکھیے. اس میں سے سر فہرست جو اس وقت میرے سامنے پہلا سبق ہے کہ انسان سمجھ لے کہ سب مایا ہے، سب عارضی ہے، سب ختم ہونے والا ہے اور سب فانی ہے. کیوں؟ کیا ہے اس میں سبق؟ میں نے اکثر سفر حج میں دیکھا ہے، وہاں پہنچ کے لوگ یہاں سے پیسہ منگوا رہے ہوتے ہیں، یار جنہ آندہ سی مک گیا میرا اسٹیمیٹ جیڑا نا جی اسا، یہ ختم ہو جانا ہے، جتنے مرضی رکھ لے، نئے سے نئے انداز سٹائل، یہ ہاتھوں کی میل ہے، نکل جانی ہے. جو کھا لے گا وہ کام آنا ہے، جو دے دے گا خرچ کر لے گا وہ تیرا ہے، جو آگے بھیج دے گا وہ تیرا ہے. جو پیچھے ہے، حلال کمایا ہے تو حساب ہوگا، حرام کمایا ہے تو عذاب ہوگا. کھائیں گے پچھلے، حساب و کتاب تیرا ہوگا. دوسرا سبق الجسم للہ. یہ جو جسم ہے نا، جسم یہ تیرے رب کا دیا ہوا ہے. جیسے جسمانی غذا کی بڑی فکر کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے. تیسرا سبق الروح للہ. تیرے جسم میں ڈالی ہوئی روح بھی اللہ کی ہے، اور اس کا غذائی بندوبست، اس کو یہاں تو کہتے ہیں نا کوئی ایک ٹیبلٹ ایسی مل جائے جس میں سارے سپلیمنٹس ہوں اور ہر طرح کی چیزوں کو وہ پورا کرے. ایک گولی لیں ایک دن کے لیے، آپ کی ساری ضروریات جسم کو پورا کرے گی. اللہ کہتے ہیں ویسے تو روٹین میں نے 5 ٹائم نماز بھی رکھی ہے، سال کے بعد روزے بھی رکھے ہیں، میں نے زکوٰۃ بھی رکھی ہے، لیکن یہ جو سالانہ سپلیمنٹ ہے یہ تیرے روح کی جو غذا ہے اس کو لینے والا بن. اور چوتھی چیز المال للہ. رب کا دیا ہوا مال اللہ کو دینے والا بن. بڑے سارے لوگ آئیں گے، بابا والے گڈی لینی ہے، بچوں کی ابھی شادی رہتی ہے، فلاں مسئلے مسائل رہتے ہیں، تو ساری زندگی بھی دن رات ان کو دے دے، قبر میں اتارتے ہوئے بھی ابھی کام پورے نہیں ہوں گے، لیکن جب مرے گا پھر سارے پورے ہو جائیں. لہذا کہا جس کے پاس ہمت ہے، طاقت ہے، پھر اس کے باوجود حج کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو پھر اس کی بھی وہی مثال ہے جیسے دنیا میں بڑی دولت ہے یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، جب انہیں فکر نہیں ہوتی تو اسے کیا پرواہ. سبق سیکھیے، لوگوں کو دیکھیے. وہ نہ ہو کہ مکے میں ایک گاڑی سے اترا ہوں، بابا جی ہیں، عمر ماشاءاللہ 50 سے اوپر، 60 کے لگ بھگ،
تو اترتے ہوئے مجھے کہتے ہیں نیچے جہاں ٹیکسی سٹینڈ ہے وہاں اتارا موقف پہ، تو مجھے کہتے ہیں شینا یا محمد، محمد یہاں کیا ہے؟ میں نے کہا آپ نہیں جانتے؟ کہنے لگا لا واللہ ما ادری۔ میں نے کہا مذاق کر رہا ہے؟ میں نے کہا یار اتنا بھی تو بچہ نہیں بن، کاکا نہیں ہے، بابا ہو گیا ہے، عمر گزر گئی ہے، مکے میں رہتا ہے، سواریاں لیتا ہے، ٹیکسی چلاتا ہے، تجھے ایک ایک اڈے کا، ایک ایک موقف کا، ایک ایک ہارے کا اور محلے کا پتہ ہے، ایک ایک شارے اور سڑک اور سرنگ کا پتہ ہے، یہاں کیا ہے پتہ نہیں؟ واللہ ما رحت، میں نہیں گیا یہاں پر۔ میں نے کہا کیوں؟ باللہ زحمہ کثیرہ، رش بہت ہے، ادھر رش ہوتا ہے کیا؟ کہتا میں نے دیکھا ہی نہیں، مجھے کیا پتا کیا ہے۔ ایسے بد نصیب بھی موجود ہیں وہیں مکہ میں رہ کے، اور یہاں رہ کے بھی بڑی ساری دنیا ہے، جب پوچھ لو ویلے فارغ، دولت گنی نہیں جاتی، بینک بیلنس پتہ ہی نہیں، یار حج نہیں کیتا، یار حج کی رکھے ہے آپ ایتھے ونڈ وونڈ دے دیں۔ نہیں، ایسے نہیں کریں، یہ اللہ کا حکم ہے، حکم تعبدی ہے، یہ سبق سکھا رہا ہے۔ اور پانچواں سبق الاستطاعت من اللہ، گاڑیاں نہیں دوڑتی، پیسہ حج نہیں کرواتا، یہ اللہ کی رحمت بھی مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میں تیرا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے مجھے طاقت بھی دی، قوت بھی دی، ہمت بھی دی، نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، لیکن میں تیرا بندہ پھر تیرا محتاج ہوں، میں ملتمس ہوں، استدعا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، یہ میری اپلیکیشن ہے، الہ العالمین مجھے کچھ چاہیے، میری مدد کریے۔ رب اعنی، محبوب کس چیز پہ مدد مانگ رہے ہو؟ اللہ ذکرک، کہ میں تجھے یاد رکھوں، میں تیرا ذکر کر سکوں، میں تیری تسبیح گھما سکوں، میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ سکوں۔ سارا دن گالیاں نکال لے گا، یہ ذکر کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ ذکرک و شکرک، ساری زندگی شکووں میں گزر جائے گی، شکر کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ سے شکر کی توفیق مانگا کریں، اور شکر صرف زبانی نہیں ہے، ایک قسم ہے، وگرنہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تلک جسم کے ہر عضو کا شکر کا انداز اپنا ہے۔ صرف میں آنکھ کی مثال دینے لگا ہوں یا دماغ کی دینے لگا ہوں۔ دماغ کا شکر یہ ہے کہ مثبت سوچو، منفی نہیں۔ انا عند ظن عبد بی، بندہ میرے بارے میں جیسی سوچ رکھتا ہے، جیسا گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسے ہو جاتا ہوں۔ آپ کا اپنے رب کے بارے میں کیا گمان ہے؟ کبھی بیٹھیں چیک کریں تنہائی میں، سارا دن شکووں میں گزرتا ہے یا شکر میں اور توکل میں؟ اور اللہ کے اوپر آپ راضی ہیں یا ہمیشہ ناراض ہی ہیں؟ رضیت باللہ ربن رٹا ہے یا حقیقت میں دل سے نکل رہا ہے کہ اللہ میں تیرے سے راضی ہوں؟ اور اس کے بعد چھٹا سبق الرجوع الی اللہ، لوٹ آؤ قبل اس کے کہ لوٹا دیے جاؤ، لوٹ آؤ۔ لوٹنا تو آپ نے ہے، واپسی کا سفر لو۔ اللہ لوٹ رہے کس سے؟ ساتواں سبق، رشتے تمہیں چھوڑنے پڑیں گے، چھوڑنے کی ابھی سے ریہرسل کر لو، چھوڑنے پڑیں گے۔ کئی سارے لوگ ساری زندگی گھر میں گزار دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہتے یار میرا بچہ میرے بغیر ایک منٹ نہیں کٹتا، ایک دن نہیں کٹتا، 2 دن نہیں۔ ابھی یہ تازے بیان چل رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں کہ میں بچوں کی ماں ہوں اور زندگی میں کبھی بچے نے میرے بغیر اتنا وقت نہیں گزارا تھا۔ سر جی، یہ اولاد، یہ رشتے، یہ بچے، یہ خون کی کشش ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ کہا اس سے ابھی ابھی تھوڑی تھوڑی دوری اختیار کرنے کی ریہرسل کرو، موت آسان ہو جائے گی۔ میں نے بڑے سارے لوگوں کو موت کے وقت بدترین روتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ یار جدائی کا غم، اور جب بندہ اس کے لیے تیار ہو تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا۔ اللہ جان تیری امانت ہے، جہاں بھی لے لینا، لیکن بے جگہ تے موت نہ دویں، بس انی کی گزارش ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہ ایسا سین نہ دکھانا جو دیکھنے والوں کو بھی برا لگے اور میرے گھر والوں کو بھی برا لگے۔ جب سفر پہ جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہم حون علینا سفرنا ھذا وطوی عنا بعدا، اللہ یہ آسان بھی کر دے، دوریاں بھی کم کر دے، اور میرے مالک اس سفر میں
من سوء المنظر، کوئی ایسا منظر نہ دکھانا کہ جو دیکھنے والوں کو برا لگے، یا کعابت المنظر یا سوء المنقلب، کوئی ایسے حالات نہیں میرے اوپر پلٹیں کہ دیکھنے والے اس کے اوپر کہیں کہ کیا ہو گیا۔ بھائیو، جس کو ہارٹ اٹیک آتا ہے میں نے دیکھا ہے اکثر رنگ کالا ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اب لوگ جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی منہ کالا ہو کے مرے ہیں۔ جگر کی تکلیف میں اس بیچارے نے کتنی لمبی تکلیف کاٹی، اللہ نے اس کے لیے باعث اجر بنا دیا ہے، اور اس بندے کے اللہ نے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کتنی صداقتوں سے رب کی طرف رجوع کر کے اللہ کو پیارا ہوا ہے۔ یہ دو بول گیا بچوں کے سامنے تو پیو دا منہ کالا ہو گیا سے۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے چہرے کا سفید ہونا۔ اس لیے رشتوں کو مضبوط کیجئے، رب سے رشتہ مضبوط ہے۔ لست ابالی ہی نہ اقتل مسلمہ، جب رب کو مانتے ہوئے موت آتی ہے تو پھر ڈر نہیں ہے۔ الا ای جنب کان فی اللہ مسرعی، میں دائیں گرتا ہوں بائیں گرتا ہوں، اوندے منہ گرتا ہوں یا پیچھے گرتا ہوں یا میری زبان باہر نکلتی ہے یا آنکھیں باہر آتی ہیں، پھر کوئی ڈر نہیں ہے۔ جب رب سے تعلق مضبوط ہو کے موت آئی ہے تو وہ سنبھال لے گا۔ حضرات، نیکسٹ سبق 8واں کہ یہ مٹی کا پیار، اسے ترک وطن ذرا سیکھیے۔ یہ کرنا پڑے گا، یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ یہ جس بستر سے ہٹ کے تجھے نیند نہیں نہ آتی، اپنے ہی بیڈ پہ دوسری طرف نہیں لیٹ سکتا، ایک ہی روم میں دوسرے بیڈ پہ نہیں جا سکتا، بڑا لاڈلا بنا رکھا ہے۔ تو یہ سبق ہے کہ پوری دنیا اپنے اپنے وطن کو چھوڑ کے آخر اللہ کے گھر کی طرف آنا ہی پڑے گا۔ اور 9واں سبق ترک لباس، مرضی کا بڑا مہنگا لباس۔ میں نے پوچھا ایک صاحب سے کہ لاہور میں ہم ایئرپورٹ پہ تھے، تو میں نے پوچھا یہ کتنے کا ہے تقریباً؟ کہنے لگا جی تہاڈی سوچ تو زیادہ ہے، برانڈڈ ہے تے امپورٹڈ ہے، تہاڈی سوچ تو بھی زیادہ۔ میں نے کہا پھر بھی؟ کہنے لگے کہ 75 لاکھ کا ہے سوٹ۔ سچ کہا کیسا کہا اللہ بہتر جانتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے، جس کے پاس ہے اس کے لیے 75 لاکھ بھی 75 روپے کے برابر ہے، جس کے پاس نہیں ہے سوچے گا تو وہ نہ۔ میں نے کہا یار یہ اتار کے یہ جو چادریں پہن رہا ہے یہ کتنے کی لی ہیں؟ اس وقت کہندا جی 600 دی۔ اللہ کہتے ہیں بن مہنگا جتنا مہنگا بنتا ہے، لیکن جس لباس میں مجھے اچھا لگتا ہے نا، میں نے تو اسی لباس میں دیکھنا ہے۔ اور تیاری کر وہ کفن کی، انہی چادروں میں آئے گا، اتار دیے جائیں گے، نہیں اتریں گے تو کاٹ دیے جائیں گے۔ حج نے بڑے بڑے سبق دے دیے، آج مجھے بتا دیا کہ لباس شہرت کا نہیں، لباس شہرت کا نہیں۔ ایک عورت آئی، صحیح حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگی حضور میری نا ایک سوکن ہے، میرا بندہ مجھے پیسے تو نہیں دیتا، لباس بھی نہیں دیتا، لیکن میں اس کو دکھانے کے لیے کہ میرے میاں نے دیتے نے، تو میں مہنگے ترین تے قیمتی ترین پا کے شو کرا سکنی ہے کہ میرے میاں نے دیتا ہو، دی رکھ رکھاؤ رہے گا۔ آپ نے کہا نہیں، یہ زور کا، جھوٹ کا اور شہرت کا لباس ہے، اس میں عزت نہیں ہے۔ پہنیے جتنا مرضی مہنگا، پہنیے جتنا مرضی برانڈڈ، مگر فخر، تکبر، ریا اگر اس لیے ہے تو گیا۔ آخر تجھے 2 چادریں پہن کے رب نے اپنی دربار میں بلایا ہے تو کیوں؟ یہاں تیری اکڑ نہیں چلے گی۔ تو ضرورت مند ہے، فقیر بن کے آ، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ نیکسٹ سبق ہے کہ حاضری لگوانے آ، اعلانیہ آ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور حاضری لگوانے کے لیے شرط ایک ہی ہے کہ مسلک لے کے نہ آنا، مسلک نہیں، کیونکہ مسلک تو ساری زندگی یہی سکھاتا ہے نا کہ شرک ہے ہی نہیں، شرک ہے ہی نہیں۔ جب شرک نہیں تو تلبیہ کیوں پڑھ رہا ہے پھر؟ لا شریک لک کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ تو قیامت تک پڑھا جانا ہے۔ سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، سیاہ ہے، سفید ہے، امیر ہے، غریب ہے، شاہ و گدا ہے، بول لبیک اللہم لبیک۔
بولنا پڑے گا. کچھ لوگوں کی حاضریاں ہمارے ہاں بڑے لوگ ہوتے ہیں خود ہی لگ جاتی ہیں, لگانے کی ضرورت نہیں. یہاں کائنات کے مرشد اور امام الانبیاء کو بھی رب نے کہا کہ بولیے لبیک اللہم لبیک, حاضری دینی پڑے گی. اپنے یار صدیق کو کہو بول لے لبیک اللہم لبیک, فاروق اعظم کو بولو کہے لبیک اللہم لبیک, عثمان غنی کو کہو بولے لبیک اللہم لبیک, کہو حیدر کرار کو کہے لبیک اللہم لبیک. 1.25 لاکھ کے 1.25 لاکھ گلے بیٹھ گئے حاضری لگواتے ہوئے. تو اور میں کون ہے؟ مسلک چھوڑ کے آنا, کوئی شریک نہیں میرا, نعمتیں میری, عطائیں میری. اگلا سبق کہ اس حاضری میں خلوص لے کے آنا. اگر خلوص نہیں ہے لبیک اللہم عمرتن و حجا, اللہ یہ عمرہ اور حج تیرے لیے ہے, دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے. اگر خلوص نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے, منہ پہ مار دوں گا. یہ ریا, یہ دکھاوا, یہ منافقت سنبھال کے رکھ. سفر حج کا ایک بہت بڑا پیغام وہ خلوص ہے. اور 12واں کہ اظہار بندگی برائے قربت ربانی. میں جتنے بھی حکم دے رہا ہوں تجھے قریب کرنے کے لیے دے رہا ہوں. واسجد واقترب, سجدہ ہے تو قریب آ جا, رکوع ہے تو قریب آ جا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ کر, یہ کرنا ہے میرے قریب ہونے کے لیے, قریب ہونے کے لیے. اور جہاں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نہیں کرنا, دور نہیں جانا, باہر نہیں جانا, گھر سے باہر نہیں نکلنا, ماں باپ کہتے ہیں نا رات کو نہیں جانا, یہ نہیں. جن جن چیزوں سے لا رفث ولا فسوق ولا جدال, سارا کچھ میں نے اس کوزے میں بند کر دیا. یہ تو نے نہیں کرنا, یہ اس لیے کہ تو صاف ستھرا رہے, گندگی نہیں, غلاظت نہیں, جھوٹ نہیں, فراڈ نہیں, دھوکہ نہیں, گالی نہیں, گلوچ نہیں. یہ ان سے پاک ہو کر کے آ. نیکسٹ سبق, احرام کے اندر جتنی نوائی ہیں, یہ 13واں سبق, یہ تیری پاکیزگی اور طہارت اور نفس کی صفائی کے لیے ہے. یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. یہ کھڑا نہ کرنا, میری رٹ کو چیلنج نہ کرنا. میں نے بڑے بڑے حاجی رول دیے, نمازی رول دیے. آنا ذرا. 14واں سبق, طواف کر, دایاں کندھا ننگا کر, ہاتھ اٹھا بوسا لے, اشارہ کر, بسم اللہ اللہ اکبر. 46 لاکھ لوگ ہیں, کہ اللہ سب سے بڑا ہے. کیسے ہوگا, کروا دے گا وہ. تیرا کام کیا ہے, 7 چکر. چکر کیوں لگا رہا ہے, میری مرضی. ہمیں پوچھتے ہیں لاجک کیا ہے, بیت اللہ کے گرد کیوں گھومتے ہو؟ تو یہ تو مزاروں سے مشابہت ہے. لوگ درباروں کے گرد, بتوں کے گرد, استھانوں کے گرد, بڑے بڑے آستانوں کے گرد گھومتے ہیں. تو رب بھی تو کہہ رہا ہے نا, ہے تو وہ پتھر کا. ہم نے کہا جناب فرق محسوس کر لیجئے, کوئی بھی کسی دنیا میں اپنے بت کے اوپر پاؤں نہیں رکھتا. یاد رکھیے گا, بت کے اوپر پاؤں نہیں رکھتے لوگ, بت کے اوپر نہیں چڑھتے. کوئی اپنے بزرگ پہ یوں نہیں چڑھتا, قبروں کے اوپر لوگ نہیں چڑھنے دیتے. پتہ ہے نا, تیرے رب نے کہا بیت اللہ کے اندر بھی جاؤ, چھت پہ بھی چڑھو, اجازت دی کہ نہیں؟ ہم نے اسے وہ بت بنا کے نہیں پوجا, رب نے اسے نشانی رکھا ہے شعیرہ بنا کے, شاعر بنا کے. ہم نے وہ کیا ہے جو رب نے چاہا ہے. چکر اس لیے نہیں لگائے کہ اندر 360 ہیں, اندر وہ پرانا کوئی ہبل پڑا ہے, کوئی اساف ہے. ہم صفا مروہ کی سائی نائلہ کی وجہ سے نہیں کر رہے, ہم کوئی اور کسی بت کی وجہ سے نہیں. یہ رب نے ایک شعیرہ رکھا ہے, اور اس کی دلیل حج کے اگلے دنوں میں آئے گی. مینا میں کیا ہے, مزدلفہ میں کیا ہے, عرفات میں کیا ہے. محبوب گئے, ہم جاتے ہیں, سنت سمجھ کے کرتے ہیں. لہذا طواف ہے, اللہ کا فیصلہ ہے. حجر اسود, اللہ کیا سیکھوں, بتا اس کو جو نبی کی تربیت میں پلنے والے نے کہا تھا تو پتھر ہے, جنت سے اترا ہے, نفع نقصان کا مالک نہیں. انگلیوں میں پتھر پہننے والوں, ہاتھوں کی زینت بنانے والوں, اگر ان سے بندہ امیر ہوتا تو میرے شہر کا ملنگ سب سے زیادہ امیر ہوتا, کیونکہ اس کی 10 انگلیوں میں ماشاءاللہ یہ ہوتے ہیں. یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو. میں جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتا. پڑا ہے جناب, دنیا کا مہنگا ترین پتھر ہے, حبشے سے آیا ہے, اسود ہے. کالا سوٹ پا کے بابا جی لے کے کھڑے نے اتنے دا اتنے وے نہیں جے کروٹ لین دیا.
جنہیں آپ نہیں پاسا پرتنا انہوں میں ہی کہنا تو پھر انہیں ادھا کراؤنا ہے. اس نے میرے حالات بدلنے ہیں. یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو. جا حجر اسود کو دیکھ کے کہے وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا, کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے. کس پتھر نے لیٹرین میں لگنا ہے اور اس پہ پیشاب کی دھار پڑنی ہے, اور کس پتھر نے بیت اللہ میں جڑنا ہے اور رب نے اس کے بوسے کروانے ہیں. لیکن لا تنفع ولا تضر, یہ رب کا فیصلہ نبی کی سنت سمجھ کے میں کر رہا ہوں. تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. نیکسٹ سفر حج اور اس کے اسباق کہ جب تو گھومے نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, یہ سورہ بقرہ ہے. جہاں ہم نے وہ آیتیں پڑھی ہیں اسی سے آگے ہیں. یاد رہے دنیا میں بڑے سارے لوگ حج کرنے جائیں گے, وہاں جا کے بھی دنیا مانگیں گے. پچھلے دنوں ایک کلپ وائرل ہوا, شاید آپ تک بھی پہنچا ہو. ایک حبشی ہے یا کسی افریقہ کا, اللہم فلوس اللہم فلوس اللہم فلوس, ساتھ والا اس کو کہہ رہا ہو جنت مانگلا پیسے پھر بھی. تو کہنے لگا یہ دنیا کا مسئلہ ہے, یہاں فلوس کے بغیر جنت نہیں ملتی, دنیا جنت نما نہیں ہوتی. وہ خلوص اگلا جا کے دیکھا جائے کہ وہ جب باری آئے گی پھر دیکھ لیں گے, یہاں تو مجھے پیسہ مانگنے دے, تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا. وہاں جا کے بھی دنیا اپنی اپنی دنیا مانگتی ہے, اور اللہ کہتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھا گیا جو صرف دنیا. وَمِنْهُمْ, ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ سبق پڑھا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, دین اور دنیا کی خیر اور بھلائی یہ لینا یہ حج کے سفر کا ایک بہت بڑا سبب ہے. اور اس کے بعد 17واں سبق نوافل پڑھیے, طواف کے قیام, رکوع, خضوع, خشوع, سجود, تشہد سب رب کے لیے, مگر طریقت سنت کی. میں وہاں 2 نفل اگر اپنی مرضی سے پڑھتا تو شاید میں ان میں سورہ بقرہ پڑھتا. مجھے مزہ اتنا آ رہا تھا, میرا پہلا عمرہ تھا, میں نے اتنے پیسے لگائے ہوئے تھے. دنیا کا مہنگا ترین میرا چکر ہے, مہنگی ترین میری نماز ہے. تو من کیا کہتا تھا, کتاب اللہ یاد ہے, حفظ ہے, یار یہاں ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے پڑھ. میرے محبوب نے یہ 2 رکعتیں پڑھی, پہلے میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ. میں اتنا ہی پڑھ کے مطمئن ہو گیا, رب پر بھی رسول پر بھی, اور راضی ہو گیا. کوئی نہیں راضی ہوتے. کہا اللہ اور اس پہ رسول پہ راضی ہونا سیکھ, یہ نوافل طواف تجھے سبق دے رہے ہیں. اور اگلی یہ بات بھی ذہن میں رکھ کہ سر رب کے سامنے کیوں, سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے, ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. دنیا میں کائنات میں میرے در سے بڑا در کوئی نہیں, انسان تیرے سر سے زیادہ عزت والا سر کوئی نہیں. در میرا ہو سر تیرا ہو, اس سے خوبصورت کائنات میں منظر بھی کوئی نہیں. دیکھنا ہے تو آ دیکھ سفر حج میں سیکھ. اگلا سبق مالک الملک فرماتے ہیں, پیغمبر نے آ کر کے سبق دیا, لوگوں آؤ ملتزم سے چمٹ جاؤ. کیا ہے ملتزم؟ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان لگا سینہ لگا. میں ایک دن ایک نائی کے پاس بیٹھا ہوا تو اس نے وہ مشین نہیں ہوتی جو کٹنگ کرنے والی, وہ چارجنگ پہ نا کسی چیز کے اوپر ایسے رکھ دی پیڈ پہ ویسے ہی. میں نے کہا یہ کیا؟ کہتا جی اس کا چارجر ہے. میں نے کہا قدرت تیرے فیصلے, ملتزم سے سینہ لگا کے کیسے گناہ نکال لیے جاتے ہیں اور کیسا نیا ایمان چارج کر دیا جاتا ہے, بیٹری فل کر دی جاتی ہے, یہ وہی جانتا ہے جس نے ملتزم سے کبھی سینہ لگایا ہو. بچوں کی طرح بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے گناہوں کی معافی مانگنے والا. اور اسی طرح ایک اور سبق کے صفا مروہ کی سعی کر, ابدأ بما بدأ اللہ بہ, دین میں اپنی ترتیبیں مت رکھنا, پہلے صفا ہے پھر مروہ ہے, جیسے رب نے ذکر کیا ویسے چڑھ, ترتیب وہی مد نظر رکھ, دوڑ اللہ کی طرف. تیرے لیے سبق ہے, اللہ نے مالک الملک نے رکھا ہے یہ 20واں. مسائل سے وسائل کی تلاش کی طرف رب کے اوپر یقین رکھ کے بھاگ, وہ دے گا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَىٰ, مسئلہ تھا پانی نہیں تھا, بیٹا بھوکا مر رہا ہے, دودھ خشک ہو رہے ہیں, بظاہر وسائل استعمال کیے ہیں. صفا پہ ماں جی چڑھی ہیں, اماں ہاجرہ اتری ہیں, بھاگی ہیں, دوڑی ہیں. اور پھر اس کے بعد اگلا سبق یہ سیکھ
کہ بھاگ دوڑ تیرا کام ہے، ناممکن کو ممکن بنا کے اسماعیل کے قدموں میں زمزم کے چشمے چلا دینا تیرے رب کا کام ہے۔ یہ سیکھ گیا۔ ساری دنیا بھی کہے زم زم، رک 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 رک، اللہ نے کہا چل 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 چل، اور تب سے چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلے گا۔ دنیا اور سائنس حیران بیٹھی ہے۔ 22واں بلد الامین کی زیارت کر، محبت وحی کے نظارے دیکھ۔ 23واں یہاں حرم کی حرمت پہ بڑا ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ ویسے ہی تیرے رب کی حرمتیں پوری دنیا میں شاعر کی وہی حیثیت ہے، ان کو بھی مد نظر رکھ جیسے حرم کی سرزمین کو جو ہے وہ عزت دیتا ہے۔ 24واں سبق، دنیا بھر میں رب کی نشانیاں، یہ رنگ برنگے انواع و اقسام کے بندے، ان کو ذرا دیکھ۔ اگر رنگ اور نسل کی بنیاد پہ رب نے جنت دینی ہوتی تو بلال تو پیچھے رہ جاتا، اور اگر جہنم سے رنگ نسل یہ بچاتے تو میرے نبی کے چچا تو کبھی جہنم میں نہ جاتے، اور قرآن نہ کہتا تبت یدا ابی لہب وتب۔ قرآن پڑھ، حج کر رہا ہے، ذرا سیکھ۔ اور اگلا سبق یوم الترویہ، آج حج کے لیے نکل رہا ہے، لے لے جو لینا ہے، زیادہ راہ کام آئے گا۔ یوم الترویہ 8 تاریخ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ رکھا کہ آ معاشر کے میدان کا نظارہ دنیا میں کر، نفسی نفسا نفسی کا عالم دیکھ۔ اور 27ویں نمبر پہ مزدلفہ کے چٹیل میدان میں بور یا بستر سونا سیکھ، قبر میں ایسے ہی سونا پڑے گا، تیرے نرم گرم گدے۔ یہ ریہرسل ہے تیری کل کی، تیری قبر کی، سب امیر و غریب شاہ و گدا برابر۔ 28واں آ رمی جمار کر، شیطان کو گلے نہیں لگایا جائے گا، دھتکارا اور پھٹکارا جائے گا۔ وہاں پتھر مار کے آتے ہو، یہاں کے گلے لگائے رکھتے ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ اور 29واں سبق، قربانی صرف جانور کی نہیں، جانور کی نہیں، اپنے نفس کی بھی کبھی قربانی دے، یہ بھی کر۔ نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبئی کیتی جاندے ہو۔ اور اس کے بعد نیکسٹ سبق، زلفوں کی قربانی دے۔ ساری دنیا نے کہہ رکھا ہو تینوں وال بڑے سونے لگتے ہیں، اور ہم نے کہہ رکھا ہے کہ محبوب یہاں ہمیں آپ کی ٹنڈ پیاری لگتی ہے، آپ کا حلق کروانا پیارا لگتا ہے، بال منڈوا دیجئے، منڈوائیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور طواف آ گیا، طواف افاضہ۔ میں جب جب بلاؤں اسے چکر اور گیڑے نہیں سمجھنا، میرا حکم سمجھنا ہے۔ نیکسٹ سبق، سائی میں جب جب بھگاؤں بھاگنا پڑے گا۔ تو میرا بندہ ہے، جانور کو تم بھگاتے نہیں ہو، دوڑ پہ نہیں لگاتے، کتنا دوڑاتے ہو جانوروں کو، تجھے میں دوڑا رہا ہوں، دوڑنا پڑے گا۔ اور 32واں سبق کہ مینا میں آ کے رات گزار، یہ تیری راتیں بھی میری مرضی کی، یہ دن بھی میرے مرضی کے۔ اور اگلا سبق، شیطان کو کنکریاں مار، لیکن ساتھ میں نفس کو بھی مار، اس کو بھی ذرا مار، اس کو پروان چڑھا رکھا ہے، شیطان کو کنکریاں ہیں۔ اور اگلا سبق، تیرا رب تجھے وہاں رکھ لے تو اس کی مرضی۔ کتنے حج عمرے پہ گئے، رکھ لیا کہ نہیں؟ کوئی حاشیہ نشینی نہیں، نکتہ چینی نہیں۔ لیکن اگر میں لٹا دوں تو طواف الوداع کر جا، تجھے ایک اور موقع دیا، سافٹ ویئر چینج کر دیا ہے، باہر آ کے کیا کرتا ہے، کیسی پریس کانفرنس کرتا ہے، کیا بولتا ہے، اپنے ملک میں جا کے کیسے تولتا ہے، پھر اس زندگی کے ایک نئے شعبے میں جہاں میں نے تجھ کو موقع دیا ہے، جا نئے سرے کی زندگی جی، جا حقوق اللہ کو سنبھال، جا کے حقوق العباد کو دیکھ۔ 39ویں نمبر پہ زیادہ رات تقوی کو بنا۔ اور 40واں سبق تجھے دے رہا ہوں کہ آخر موت، مرنا ہے تو نے میرے پاس آنا ہے۔ اور اس کے لیے سورہ حج پڑھیے گا، یا ایھا الناس اتقوا، او لوگو ڈر جاؤ ربکم، اپنے پیدا کرنے والے سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا وہ جھٹکے اور زلزلے بڑے خوفناک ہیں۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعہ عما ارضعت، دودھ پلانے والی کو بچے کی فکر نہیں ہوگی، اور ہر حاملہ حمل گرا دے گی۔ وتری الناس سکارا وما هم بسکارا، لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ نشے کے اندر جو ہیں دھوتے ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کے عذاب کی دہشت کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوگی، سوائے متقی لوگوں کے جن کے پاس تقوی کا ذات راہ ہوگا۔ انبیاء سے بڑھ کے تقوی کن کا، وہ بھی رب نفسی کہہ رہے ہوں گے، تو اس ہستی سے جڑ جو رب امتی بولے گی۔ حج نے قدم قدم پہ بہت کچھ سکھایا۔ مزید اسباق دیکھنے ہیں تو سورۃ الحج پڑھیے گا۔ انسان بنانے میں جتنا کردار حج کا اور سورۃ الحج کا ہے، اگر یہی ایک
ہم سبق سیکھ لیں تو انشاءاللہ دنیا میں بہترین اور آخرت میں بھی بے مثال اللہ ہمارے حجوں کو قبول کرے. جو منتظر ہیں اللہ ان کی انتظار کو ختم کرے. جو ترس رہے ہیں رب ان کا ترسنا ختم کرے. جو تڑپ رہے ہیں رب ان کی تڑپ کو جو ہے وہ سکون میں بدل دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، اللہ کا شکر ہے، رب کا کرم ہے کہ اس نے بندوں کی مکمل رہنمائی فرمائی ہے، کسی بھی جگہ ادھورا نہیں چھوڑا. اور اتنی پیار سے محبت سے کوئی انسان رہنمائی نہیں کرتا جتنے سے رحمان اپنے بندے کی کرتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو نہیں بتانا چاہتے ہم ان سے پوچھتے ہیں، اور جو رب بتا رہا ہے اس سے ہم ہمیشہ دور رہتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ، رب کی کتاب کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ، فرامین کے ساتھ مطالعے والی، اسٹڈی والی زندگی رکھا کریں، اور ایمان اور یقین والی اور دین کی حسن اور خوبیوں والی. مرضی سے اللہ کی آسان کردہ چیز کو تنگ کرنا یا تنگ کو آسان کرنا یہ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اسے رب تک رہنے دیجئے، پیغمبر تک رہنے دیجئے، دین بڑا آسان ہو جائے گا. اس حوالے سے ایک دو سوالات بھی ہیں کہ تصویر بنانا اور سیلفی بنانا جائز ہے یا نہیں ہے. بھائیو، ہمارے سے ابھی تک یہ مسئلے کلیئر نہیں ہوئے اور لے کر کے پھر رہے. دو ٹوک کلیئر کٹ اچھی طرح سن لیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ قیامت تک حرام ہے، اور اس نے حرام رہنا ہے. دنیا کے سارے مفتی مل کے فتوے دے کے سائن کر دیں. یاد رہے کہ اجماع وہاں ہوتا ہے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اپنی اصل دلیل موجود نہ. نص کے خلاف اجماع بھی نہیں ہوتا. ہم سب کا مل کے اکٹھا ہو جانا حالات کی تقاضوں کی مجبوریوں کے تحت تو ہماری بد عملی کا نام دین نہیں ہے. میں ہوں، آپ ہوں، کوئی اور ہو. ہاں ایک چیز میں رکھی ہے کہ الضرورت تقدر بقدرہا. حالات کے تحت مثلا کل تلک مردوں کی تصویر لگتی تھی، مجبور تھے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، پاسپورٹ کے لیے دیتے تھے. خواتین کی نہیں ہوتی تھی. مسائل اتنے نہیں تھے، اللہ کا شکر ہے، آسانیاں تھیں. جیسے جیسے دنیا تیز ہوتی گئی، حالات بگڑتے گئے، دھوکے فراڈ ہونے شروع ہو گئے، تو ہماری ماؤں بہنوں کی بھی تصویریں لگنے لگی. مجبور تھے. یہاں سے آگے بڑھ کے جب ہم نے تیزیاں دکھائیں تو سر سے لے کے پاؤں تلک باڈی سکیننگ ہونے لگی. کیوں؟ کہ ہم نے وہ حرکتیں کی. چلے عمرے پہ تھے، گئے حج پہ تھے، اور ساتھ بندوں کو بھی دھوکا، رب کو بھی دھوکا. تو پھر جیسا منہ ہوتا ہے ویسی جو ہے وہ چماٹ آتی ہے، تھپڑ آتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بچائے، محفوظ کرے. حالات جس ڈگر پہ لے کر کے جا رہے ہیں وہ اپنی جگہ. یہ میڈیا وار ہے، میڈیا وار کا جواب میڈیا وار سے دینا، تصویر کی جنگ تصویر سے دینا. علماء اس کے اوپر نرم پہلو رکھے ہوئے ہیں، مگر الضرورت تقدر بقدرہا. ایک حد تک ہوگا، اتنا نہیں کہ جتنا ہم اپنی بد عملی کی وجہ سے اس کو اوپن پھیلا چکے ہیں. رات کو نفل نماز میں موبائل پہ دیکھ کے پڑھنا. بھائیو، آپ فرض میں، نفل میں، یا جہاں کہیں بھی ہے، بہتر یہ ہے کہ جو آپ کو آتا ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، کچھ اتنا ہونا چاہیے کہ جو آپ کو آسانی سے آتا ہو. اللہ نے یہ نہیں کہا پورا قرآن پڑھیے، جو آتا ہے وہ پڑھیے، اس کا مزہ ہی الگ ہے. تھوڑا پڑھ لیں، بار بار پڑھ لیں، ریپیٹ کر لیں. اگر آپ نے اوپر سے دیکھنا شروع کر دیا اور پڑھنا شروع کر دیا تو پہلا نقصان آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کا حفظ ختم ہو جائے گا. آپ یاد کریں گے نہیں. بڑا آسان ہے، کھولا پڑھ لیا.
تو اس کو اتنا کھلا نہ کریں، اتنا اوپن نہیں لے کے جائیں۔ میری اہلیہ بتا رہی ہیں کہ ایک دن میں قرآن مجید پڑھ رہی تھی تو ابو جی نے کہا پت یہ کسی ویلے جان چھڈ بھی دیا کر۔ کہنے لگی کہ ابو ماشاءاللہ میرا یہ رمضان میں اس وقت جو ہے 7واں قرآن چل رہا ہے تو میں قرآن مجید ہی پڑھ رہی ہوں۔ کہتے پت مینوں کی پتا تو آگے رکھیا تو قرآن پڑھن نہیں ہے کہ کی؟ کہتی ہیں وہ دن جائے آج کا ہے، میں نے موبائل پہ کبھی قرآن نہیں پڑھا۔ بندہ جو مرضی کر رہا ہو دنیا کچھ اور ہی سمجھتی ہے، دنیا کچھ اور ہی سمجھتی ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، لائیو جا رہا ہوں، کوئی آیات کچھ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، کتنے سارے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ سر جی ممبر تے بہ کے تو موبائل دی جان چھڑ دیا کرو۔ نیتوں سے تو میرا رب واقف ہے، لیکن شک کی گنجائش مت دیجئے۔ جب میرے پاس یہ میسر ہے، اس کی اپنی ایک برکت ہے، اپنی ایک رحمت ہے، ایک خصوصی چیز ہے، یہ نظروں سے اس کو دیکھنا بھی میرے رب کی طرف سے ایک خاص پہلو ہے اللہ کا۔ میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں بیٹھے تھے، اور آپ کو پتہ ہے اعتکاف والے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے، سر پہ تولیہ پتہ نہیں کیا کچھ۔ میرے محبوب کی اہلیہ سیدہ زینب من لے آئیں، نہیں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا گھر کچھ دور تھا، شام ہو گئی تھی، آپ انہیں چھوڑنے گئے تو دروازے پہ کھڑے ہو کے کچھ باتیں تھیں وہ کر رہے تھے۔ 2 انصاری صحابی گزرے، آپ نے ان کو واپس بلایا اور کہا کہ یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ میری اہلیہ صفیہ ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ کے حضور اس میں کیا؟ کہنے لگے نہیں، شیطان بندے کے وہاں چلتا ہے تو اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں کہ بہرحال بہتر یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید جتنا آتا ہے اتنا پڑھیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جی جو سمجھ تھی وہ بتا دی ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے حالات پہ رحمت کرے، میرے وطن عزیز اس کو اندرونی بیرونی میلی نظروں سے بچائے، اللہ بیماروں کو شفا دے۔ میں بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے بڑے ہی مشفق مربی استاذ، میں دونوں جمعے پچھلے جو گزرے ہیں یہ درد دل کے ساتھ ان کے لیے دعا کروانا چاہتا تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ رب جانتا ہے کہ ملکی معاملات میں کچھ اس قدر پریشانی کا عالم تھا کہ وہ میں دونوں مرتبہ بھول گیا۔ شیخ عبید اللہ اظہر رحمۃ اللہ علیہ جو کبھی میرے ساتھ یہاں ان کرسیوں پہ ہوتے تھے، ہارٹ کا جن کا آپریشن ہوا تھا اور انہوں نے یہاں نماز بھی پڑھائی تھی، وہ بڑھاپے میں بھی کہیں بچوں سے زیادہ چہرے پہ معصومیت، وہ اللہ کے ولی جن کو ہم نے جب بھی دیکھا ایسے ہی دیکھا، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند کرے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر، حوصلے اور ہمتوں سے نوازے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔